لائف آپ کی ٹرن کیسے ہو گئی, مڑ گئی, بالکل جا رہے تھے ادھر اور ڈائریکٹ سیدھے راستے پہ آ گئے, یہ سب میں بیٹھا رہا سوچتے سوچتے میں سوچا کہ اتنا بھاگا ہوں, اتنا یہ کیا ہوں, اب میں آگے کیسے بڑھوں گا, اگر نہیں پڑھوں گا تو آگے بہت برا حال ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہیں ریحان افضل صاحب, جن کی عمر 15 سال ہے, لیکن ان 15 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. اور انہوں نے کہاں کہاں سے علم حاصل کیا ہے, کتنے مدرسوں سے, آپ سن کر یہ کیا کہوں, خود ہی سن لیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور کیا کیا کس طرح یہ دقتوں کا, پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اور اپنی شرارت کو بھی ساتھ میں ملاتے ہوئے کس طرح سے 15 سال کی عمر انہوں نے گزاری. تو آئیے چلتے ہیں, ان کی باتوں کو سنتے ہیں, ان کی لائف اسٹوری کو سنتے ہیں, کیا بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری زندگی تو ایسے ہی ختم ہو گئی, ہنسی مذاق میں یوں ہی ختم ہو گئی. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, زندگی اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان صرف اس کو سمجھ لے تو کامیاب ہو جائے, وہ کامیاب ہو جائے گا. ویسے زندگی کے اوپر میرے ایک کلپ ہے پہلے کی, کہ زندگی میں خود ہوں, آپ جس طرح اس کو بنانا چاہیں گے اور جہاں سے اس کا رخ موڑنا چاہیں گے وہاں سے وہ مڑ سکتی ہے اور اچھے راستوں پر آ سکتی ہے. تو زندگی کیسے ختم ہو سکتی ہے, ذرا اپنی لائف اسٹوری سنائیں اور بتائیں ذرا کہ کس طرح سے آپ یہاں تک پہنچے. میری پیدائش 2005 میں ہوئی, اور میں جب 7 سال کا تھا تو میں مدرسہ ہارونیہ بھون گواں میں داخلہ کروایا اور وہاں نورانی قاعدہ سے پڑھنا شروع کیا. بھنگواں یہ کہاں, مطلب کس ضلع کس اسٹیٹ میں ہے؟ یہ بہار میں. جی بہار میں. اچھا اچھا. یہ 0 مائل مدھونی ضلع میں ہے. اچھا, وہاں تو مدرسے میں گئے. جی جی, پہلا مدرسہ تھا یہ آپ کا. جی, وہاں گیا, میں نے داخلہ کروایا تو 2 مہینے میں 7 سال کے تھے جی, تو آپ مدرسے میں انٹر ہو گئے جی, اور داخلہ کروایا. جی. اچھا, تو میں وہاں نورانی قاعدہ سے شروع کیا. 2 مہینے میں ماشاءاللہ نورانی قاعدہ جو ختم کر دیا. ماشاءاللہ. چھٹی کا دن تھا, بقرعید کی چھٹی کا دن تھا وہ. اچھا, اس دن میں ہم لوگ ناظرہ شروع کیے میں نے. اچھا. اس کے بعد 1 سال 13 پارہ ناظرہ کیا اسی سال. اچھا, اسی سال آپ نے 13 پارہ ناظرہ کر لیا. جی, اس دوران میں ایک مرتبہ مدرسہ سے بھاگ آیا. اچھا, بھاگ گیا. جی. اچھا اچھا, بھاگنے کی کہانی تو آپ کی لمبی ہے. جی, اگر لسٹ میں لکھا جائے تو فل ہو جائے پوری. جی. خیر, آپ سنتے رہیں اور دیکھیں, بہت ہی مزہ آئے گا ابھی. جی. تو پہلی بار آپ وہاں سے بھاگے. جی, پہلی مرتبہ میں 1 سال میں. جی. اچھا, پھر وہاں گیا. پھر کتنے سال وہاں پڑھے آپ؟ 1 سال. 3 سال پڑھے مکمل. 3 سال بھنگواں میں. جی, اچھا اچھا, 3 سال پڑھے. اور وہاں اگلے سال پھر گیا. اگلے سال پھر گئے, میں نے پڑھنا شروع کیا. تو پھر ماشاءاللہ 13 پارہ کے بعد اسی سال میں نے حفظ شروع کر دیا. اچھا, شروع کر دیا حفظ. جی. اس کے بعد اس دوران میں نے اس دوران 2-3 مرتبہ بھاگا مدرسے سے. 3 مرتبہ. 2 سال میں 3 مرتبہ. 4 مرتبہ ہو گیا. جی. پہلے سال میں 1 مرتبہ. جی. وہ ٹیسٹ تھا, ٹرائی کیے تھے بھاگ کر کیسا لگتا ہے. جی. اچھا, بھاگ کر آئے تو پھر کیا ہوا, کیسے, کیا مطلب آپ کے والد کا ریئیکشن فرسٹ بار کیا تھا, سمجھایا آپ کو انہوں نے؟ پہلی مرتبہ بھاگا تو میرے والد صاحب مجھے بہت سمجھائے. اچھا. اس کے بعد پھر مدرسہ پہنچا دیے. دوسری مرتبہ بھاگا تو میرے والد صاحب 2-4 گھنٹہ مارے. اس کے بعد پھر پہنچا دیے, بولے اب مت بھاگنا. تیسرے سال پھر میں وہاں گیا تو پھر 1 مرتبہ میں بھاگ آیا 20 دوران. پھر بھاگ آیا. جی. 5 بار. جی. اچھا. تو وہاں کے ناظم مجھ سے بہت تنگ آ گئے تھے. اچھا. اور بولے کہ اس بچے کو میں نہیں رکھوں گا, بہت تنگ. تو آپ کے ناظم جب تنگ آ گئے تو آپ کے استاد کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میرے استاد تو تنگ تھے ہی. اچھا, تنگ تھے ہی وہ. اچھا اچھا. کچھ بولتے نہیں تھے وہ. اچھا, پٹائی کر لیتے تھے, اس کے بعد وہ اپنا چپ چاپ رہ جاتے تھے. اچھا, وہ جانتے تھے کہ مطلب یہ ایسا ہے ہی, چھوڑ دیا جائے, اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. اچھا. اس کے بعد ناظم وہاں کے تنگ آ گئے تو میرا وہاں سے داخلہ کٹ گیا. اچھا, داخلہ کٹ گیا. جی. یہ آپ کا فرسٹ مدرسہ؟ جی, فرسٹ مدرسہ. پھر دوسرا مدرسہ خیروا, جانتے ہوں گے آپ لوگ. اچھا اچھا, خیروا جو مطلب بہار کا مشہور مدرسہ ہے. جی. جی.
चंपारण में? जी। अच्छा अच्छा। उसी मदरसे में दाखिला करवाया, तो वहाँ फिर से नाजरा शुरू किया। फिर नाजरा वहाँ पढ़ाया गया? जी जी। अच्छा। फिर वहाँ 8-9 पारा में हिफ्स किया वहाँ। अच्छा, नाजरा शुरू कराया तो 1-2 महीने में ऐसा लगा उनको कि मतलब बच्चा आगे बढ़ सकता है, जी। तो उन्होंने आपका हिफ्स शुरू कर दिया। तो फिर शुरू से आप वहाँ हिफ्स किए? जी जी। उस मदरसे से आपने 13 पारा हिफ्स किया जी। था। फिर उसके बाद दूसरे में आ गए? जी। अच्छा, फिर यहाँ शुरू से? जी। अच्छा। फिर वहाँ से मैं 1 साल रहा, तो वहाँ से फिर वहाँ 1 ही साल रहे? जी। अच्छा, वहाँ से भी भागा करते थे? जी। अच्छा अच्छा। वहाँ से 2-3 बार तो भागे, तो वहाँ की भी नाज़िम तंग आ गया, बोले इस बच्चे को हम नहीं रखेंगे। अच्छा, नाजिम तंग आकर आपको मतलब कहते थे कि नहीं रखेंगे आपके जी। वालिद से? तो मतलब आप तो पहली बार भागे होंगे तो आपके वालिद ने समझाया होगा, लेकिन फिर दूसरी, तीसरी, पांचवी, अरे 6 बार 7 बार आप भाग गए, तो फिर क्या मतलब उनका रिएक्शन क्या होता था बार बार? उनका रिएक्शन होता था कि डर से हम घर नहीं आते थे, 12-11 बजे 12 बजे भागते थे वहाँ से तो जी। घर नहीं आते थे? नहीं। अच्छा। तो मस्जिद में आके, गांव की मस्जिद में आके रहते थे रात में। अच्छा। तो वालिद साहब आके रात में ले जाया करते थे, उसके बाद पिटाई किया उनको करते पता चल जाता था जी। कि मस्जिद में? जी। अच्छा। उसके बाद पिटाई करते थे, वो पिटाई के उनका तरीका क्या होता था? वो बांध देते थे पहले। अच्छा, बांध देते थे? जी। अच्छा। उसके बाद बेल्ट रस्सियों में? जी। बेल्ट से? जी, बेल्ट से मारा करते थे? जी, बेल्ट अच्छा, से अच्छा। मारा करते थे। और गुस्से के जुनून में जो चीज मिल जाता था उनके हाथ में, उसी चीज से वो मारते थे। उसके बाद अच्छा। फिर मदरसा आपको पहुंचा तो दिया करते थे। काफी जख्म भी आ गया होगा, जी। जैसे कोई चीज भी, मतलब लोहा भी, कुछ भी हो? जी, जो चीज से हर चीज से? उसी से मारते थे क्या खतरनाक गुस्सा! जी। फिर भी आप मतलब भागते ही रहते थे बार बार? जी। तो मतलब क्या सोच कर आप भागते थे? कुछ सोचते उसते नहीं थे? नहीं। बस यूं ही जी। कि भागेंगे, फिर जाएंगे, फिर पिटाई खाएंगे, फिर चले आएंगे, मतलब यूं ही आपका था? जी। अच्छा। उसके बाद फिर वहां से मेरा दाखिला कट गया, तो मैं माधोपुर, सुल्तानपुर, सैदपुर के पास ये मदरसा। आपका तीसरा मदरसा? जी, मेरा तीसरा मदरसा था। वहां मैं गया। ये भी बिहार का? जी, ये भी अच्छा, बिहार का, सीतामढ़ी जिला जानते होंगे। अच्छा, सीतामढ़ी जिला। जी। वहीं 9-12 से फिर मैं हिफ्स शुरू किया, वहाँ 2-3 महीना रहा, उसमें 1-2 मरतबा भागा। अच्छा। तो वहाँ पहले मदरसे में आपने 13 पारा किया, फिर जी। दूसरे में आए, दोबारा हिफ्स शुरू किया तो जी। उसमें 9 पारा हुआ आपका। जी। फिर तीसरे में गए आप? जी, फिर 9 से अच्छा। शुरू किए हिफ्स, फिर 12 पारा तक किए। 12 ही तक पहुंचे और जी। उसमें 13 किए थे फर्स्ट में? जी। अच्छा, तो मतलब याद वगैरह आपको नहीं था कुछ? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर वहां से मैं भागा, तो मेरा नाम कट गया वहां से भी कट गया? जी। वहां की भी उस्ताद तंग आ चुके? जी, जी। अरे वाह। उसके बाद फिर मैं गांव में 1-2 हफ्ता रहा। अच्छा। तो एंग्लो अरबिक स्कूल के डायरेक्टर वो मुझे दाखिला करवा दिए बसेठा में। तो माशाअल्लाह मैं उस मदरसे से हिफ्स मुकम्मल कर लिया। अच्छा, हिफ्स मुकम्मल कर लिया, माशाल्लाह। ये आपका चौथा मदरसा था जी, बिना जी। भागे हुए? जी, बिना, एक मरतबा भागा। एक मरतबा वहां से भी भागे? एक मरतबा भागा था। अच्छा। और उसके बाद माशाल्लाह मैं उस्ताद की गाड़ी भी लेके भाग जाता था कहीं कहीं घूमने। तो अरे मेरे उस्ताद वाह। भी, उस्ताद की गाड़ी भी लेकर भाग जाते, मतलब इतने शरारती थे आप? जी। अच्छा। उसके बाद फिर वो भी कहते थे कि जाओ, छोड़ो, हटाओ, तुम किसी तरह पढ़ लो, गाड़ी कोई बड़ी चीज है, तुम पढ़ लो सिर्फ। इतने मदरसे से भागे तो वो दुआ दिए। मतलब हर उस्ताद मतलब आपकी मतलब रुदात से वाकिफ थे कि मतलब जी। ये ऐसा ऐसा किया है, जी। इतने मदरसे से भागा हुआ है? जी। अच्छा, आपके वालिद पहले बता दिया करते थे? जी, उनको अच्छा, अच्छा। समझा दिया करते थे कि बहुत मदरसे से भागा हुआ है। अच्छा उसके बाद वो मेरे उस्ताद थे कारी मसरूर साहब, अच्छा। कनौर के रहने वाले थे वो अभी। वो उन्हीं के पास आपने उन्हीं हिफ्स के मुकम्मल किया? हिफ्स मुकम्मल किया। अच्छा। बसेठा कब किया ये जामिया मुकम्मल आपने? ये रजबुल मुरज्जब 2020 में किया। अच्छा, 2020 में किया जी। अभी आपने, लॉकडाउन से पहले? जी, लॉकडाउन से पहले। तो मैं हिफ्स मुकम्मल किया, तो उसी के 10 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा, माशाअल्लाह। मेरी कम से कम उसके बाद लगा, पहले नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा। तो मेरी दस्तारबंदी भी होने वाली थी, तो नहीं हो पाई। अच्छा। तो मदरसा बंद हो गया, तो हम घर चले गए। उसके बाद गांव में 2-3 मौलाना के पास पढ़ा। गांव में भी पढ़े आप? जी, गांव में भी पढ़ा। मेरे वालिद साहब मौलाना के पास लगाए थे ताकि तुम उसको सुनाओ, याद करो। और माशाअल्लाह मैं इस साल तरावी भी सुनाने वाला हूँ। मैं अपने गांव की जामा मस्जिद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग दुआ कीजिए कि जी अल्लाह जी, ताला क्यों को नहीं, याद करा दे। सब लोग दुआ करेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप हाफिज बन गए हैं, जी। बहुत बड़ी बात होती है। जी। जी। और मैं गांव में 2 मौलाना के पास पढ़ता था, वो भी मुझसे तंग आए। अच्छा, वो भी तंग आ चुका? लास्ट में भी आप हाफिज होने के बाद भी आपने मौलाना लोग को तंग कर जी। रखा? तो अच्छा, मतलब बोलते क्या, थे- मतलब सबसे बड़ी वजह क्या थी आपकी भागने की? मतलब क्यों भागा करते थे? क्या हम याद ही दिक्कत नहीं थी? करते थे। याद ही नहीं करते? याद ही नहीं करते थे, बैठे रहते थे।
اچھا یہ بچوں کی جو شکایت ہوتی ہے جی کہ یاد نہیں ہوتا ہے، میں سنا نہیں پاتا ہوں، کیا مطلب اس کا کیا رہتا ہے کہ واقعی یاد نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ یاد کرتے ہیں؟ نہیں، یاد ہی نہیں کرتا تو یاد کہاں سے ہوگا؟ اچھا یاد ہی نہیں کرتے تھے آپ، مطلب آپ کو تجربہ ہو گیا اس سے؟ یاد نہیں کرو گے تو یاد ہوئے گا ہی نہیں، اچھا محنت کریں گے تو یاد محنت ہوگا کریں گے ہی۔ تو یاد ہوگا۔ اچھا تو میں پھر وہاں گاؤں میں 2-3 ماہ تنگ آ گئے، بولے یہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو یاد کیا کرے گا؟ اچھا تو اب میں ماشاء مطلب اللہ حافظ ہونے کے بعد بھی آپ کو مطلب یاد نہیں تھا کچھ؟ جی کہیں سے نہیں اگر کوئی کہہ دے کہ ایک پاؤ پڑھے تو؟ نہیں یاد تھا ویسا۔ اچھا لیکن اب میں اتنی اچھی جگہ سیٹ ہو گیا ہوں کہ ماشاءاللہ اب اس سال تراویح سنا کر ہی نکلوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ نے سنا ان کی زندگی، لائف سٹوری ان کی سنی، ان چھوٹے سی مدت میں انہوں نے کیا کیا کیا، کہاں کہاں سے بھاگے، کتنی بار، مطلب لگ بھگ ہو گیا ہوگا 10-12 بار بھاگ چکے ہوں گے آپ، 4 مدرسوں سے، کم بڑی بات نہیں ہے 4 مدرسوں سے، اور وہاں کے کتنے استاد ان کو آپ نے تنگ کر دیا، حالانکہ آپ خود نہیں، مطلب کہ استاد تنگ آ کر داخلہ کر دیا کرتے ہے نا، ایسا معاملہ تھا جی۔ اچھا تو اس سے ہمارے بچوں کو آپ کیا مطلب سبق دینا چاہیں گے کہ یہ بھاگنے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا آپ کو اب احساس ہو رہا ہے؟ جی جی، اچھا اب میں احساس کر رہا ہوں کہ میں نہیں بھاگتا تو کبھی پڑھ کے نکل گیا رہتا، اور ابھی میں بہت بڑے مدرسے میں رہتا۔ اب بھاگ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم برباد ہوتا ہے۔ اب تو میں یہی کہوں گا بچے لوگ کو کہ بھاگے مت، مدرسے میں جائے تو محنت سے پڑھ لے، نکل جائیں، حافظ بن جائیں۔ اب بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ٹائم مطلب یہ آپ نے سوچ لیا، وہاں ٹھان لیا، مطلب یہ سوچ پیدا کہاں سے ہوئی آپ کو کہ مطلب یہ ایسا اتنا سوچنے لگے آپ؟ پھر وہ سب مطلب ٹرن کیسے ہوئے آپ، لائف آپ کی ٹرن کیسے ہو گئی، مڑ گئی بالکل، جا رہے تھے ادھر اور ڈائریکٹ سیدھے راستے پہ آ گئے، یہ سب میں کس طرح؟ بیٹھا رہا سوچتے سوچتے، میں سوچا کہ اتنا بھاگا ہوں، اتنا یہ کیا ہوں، اب میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ اگر نہیں پڑھوں گا تو آگے بہت برا حال ہوگا۔ اچھا جیسے کہ ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں آپ، کے بنا پڑھے لکھے کو کوئی عزت نہیں، کسانوں کو بیمار بھگایا جا رہا ہے، اور ملک کا موجودہ نقشہ تو دکھ ہی رہا ہوگا جی۔ تو دیکھیے چھوٹے بچوں کی سوچ یہ کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ ایک دن بیٹھ کے خود سوچا آپ نے۔ جی اچھا تو پھر وہاں سے میں نے سوچ لیا کہ اب بھاگنا نہیں ہے، محنت سے پڑھ ہی لینا ہے، اور پڑھ کے نکل جانا ہے۔ اچھا رمضان بھی آنے والا ہے، اسی رمضان میں آپ کو تراویح بھی پڑھانی، اسی حساب سے آپ محنت کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا مطلب یہی مطلب کہ بچے پڑھتے نہیں اسی لیے یاد نہیں ہوتا ہے، اور کوئی وجہ اس طرح کی کہ مطلب یاد نہ ہوتا ہو؟ جی وجہ یہی ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا نماز، آپ بھی نماز چھوڑا کرتے تھے؟ جی ہم بھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا تو کبھی چوکی کے نیچے چل جاتے تھے، کچھ کرتے تھے، اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز چھوڑ دیا۔ اور بھی کوئی وجہ؟ جی استاد کو تنگ کرنے سے بھی، عاجز کرنے سے استاد کے دل سے کچھ بددعا نکل جاتی ہے، اس سے قرآن یاد نہیں ہوتا، علم حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اچھا یہ سب آپ نے تجربہ کیا اپنے اس میں، اور یہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب نہ کیا کریں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آخر میں آ کر پڑھنا ہی ہے جی، اور نہیں پڑھیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج کسانوں کا ہو رہا ہے، مزدوروں کا ہو رہا ہے نا؟ جی اچھا تو اس کے بعد وہ استاد کو بھی تنگ نہ کرے اور محنت سے پڑھ لے، محنت سے پڑھ کے نکل جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت بڑے نعت خواں بھی ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا آپ کو تو میں ضرور سناؤں گا ان کی نعت، کیا آپ سنانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ انشاءاللہ۔ اچھا تو آپ کوئی 2 لائن ابھی پڑھ کر سنا دے تو۔ نعت پڑھنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائیں۔ جی جی ارشاد ہو، ارشاد۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ کیا بات! اس چینل کو دیکھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے، آپ تو واہ کیا کہنے، اس چینل کو دیکھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے تو میرے دل کو چھو لیا۔ جی آپ کی اجازت چاہتا جی ہوں۔ جی اجازت ہے آپ کے لیے، تو کلی اجازت ہے، شروع سے اجازت دے رکھا ہوں میں۔ کسی مجلس میں جب نعتے شہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتے شہ عالم سناتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتے
شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ بے شک ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے میرے کہنے پر نعت بھی پڑھ کر سنا دیا جی، اور بھی انشاءاللہ اگر ان کی خواہش ہوئی اور آپ لوگوں کی توجہ ہوئی تو ضرور میں ان سے اور کچھ بھی پڑھوا کر انشاءاللہ آپ کو سنواؤں گا ان سے پڑھوا کر۔ تو ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ مطلب ان کی لائف سٹوری سے آپ نے کیا سیکھا اور جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کو کیا سبق ملا، اور آج سے وہ بھی یہ سوچ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں کہ بھاگنے واگنے سے کچھ نہیں ہوتا اور پریشان کرنے سے یوں ہی، اور پھر بعد میں وہی مزدور وہی کسان والی زندگی ہوگی جو کہ آج دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ ملک کی صورتحال سے اگر آپ واقف ہوں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کیا حال ہوتا ہے ایک جاہل انسان کا، ایک بنا پڑھے لکھے انسان کا۔ تو امید ہے کہ آپ اپنی زندگی کو یہیں سے سنوارنے کی کوشش کریں گے۔